یہ ہے اسلام دنیا کا منفرد میڈیا صدق میڈیا آفیشل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں جاوید الحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں sidqtv.pk۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کیجیے اور ویڈیوز کو مکمل دیکھنے کے بعد اپنے چاہنے والوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ داستان حقیقت آپ تمام دوستوں تک صحیح معنوں میں پہنچ سکے۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ مرزا دہلوی صاحب نے عقیدہ توحید میں ایک پن مارا ہے اور بہت بڑی انہوں نے ایک خرافت کی۔ واقعہ سمجھ لیں، پھر اس کے بعد میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ بیسک حقیقت کیا ہے۔ انہوں نے جیلم اکیڈمی کے چینل سے ایک بات کہی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص بیان کر رہا تھا کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پاک پر تشریف فرما تھے اور انہوں نے یوں آگے ہاتھ کیا اور کچھ دیر بعد اس ہاتھ کو واپس کھینچ لیا۔ وقت گزرا، ایک قافلہ آیا اور انہوں نے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصیدے پڑھنے شروع کر دیے۔ اس قافلے والے سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی ہماری کشتی دریا میں ڈوبنے والی تھی اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بچا لیا اور وہ پورے کا پورا قافلہ پانی میں بھیگا ہوا تھا۔ اب جیلمی صاحب دلیل دیتے ہوئے کہتے ہیں هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم بريح وفرحوا بها۔ اور وہ کہتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ وہ ذات جو تمہیں زمین و آسمان میں سیر کرواتا ہے یہاں تک کہ تم کشتی میں بھی موجود ہو تو وہ کشتیاں چلتی ہیں اور وہ ایک ہوا آتی ہے جس سے وہ فرحت حاصل کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ ہوا تیز ہو جاتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أَحِيطَ بِهِمْ، اور وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اس میں ڈوب جائیں گے، یہ ہوا انہیں گھیر لے گی، تو وہ اللہ تعالیٰ کو مخلص ہو کر پکارنے لگتے ہیں اور وہ کہتے ہیں لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ، اے اللہ اگر تو نے ہمیں اس آفت سے نجات دے دی تو ہم تیرا بہت شکر ادا کریں گے۔ اور اسی سے اگلی آیت مبارکہ میں وہ کہتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، جب انہیں نجات دے دی جاتی ہے تو وہ زمین میں بے حق ناحق بغاوت کرتے ہیں، بغاوت پر اتر آتے ہیں۔ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیاۃ الدنیا ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے لوگوں تمہاری بغاوت دنیا ہی میں ہے اور یہ دنیا کا سامان کم ہے، پھر تم ہماری طرف لوٹ جاؤ گے اور ہم تمہیں خبر دیں گے کہ تم کیا کرتوت کرتے رہے۔ اب یہ آیات پڑھنے کے بعد وہ کہتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرک کرنا یہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نجات دیتا ہے کشتیوں میں اگر وہ ڈوبنے والی ہو یا اس کے علاوہ دیگر معاملات ہو، وہی مشکل کشا ہے۔ یہ وہ دلیل دے رہے ہیں اس آیت مبارکہ کو استدلال کر کے کہ جی سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو کرامت بیان کی جاتی ہے یہ جھوٹ پر مبنی ہے، یہ ان کا کہنا ہے اور وہ آیت مبارکہ سے استدلال کر رہے ہیں۔ لیکن جناب مرزا دہلوی صاحب آپ شاید قرآن پاک کو سمجھ نہیں پائے یا آپ کو سمجھ آئی نہیں یا آپ سمجھنا چاہتے نہیں یا لوگوں کو سمجھانا نہیں چاہتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیری پڑھ لیتے تو شاید آپ کے عقل میں کچھ بات گھس جاتی، یا حضرت امام ابن کثیر کو ہی پڑھ لیتے تو پھر شاید آپ کو عقل آ جاتی کہ ہم نے لوگوں میں تبلیغ کیسے کرنی ہے، ہم نے لوگوں کو سمجھانا کیسے۔ اب وہ کہتے ہیں جی کہ یہ کرامت جھوٹی ہے، حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ ٹھیک ہے جی، آپ کے بقول ہم اس کو کچھ دیر کے لیے مان لیتے ہیں، لیکن جو آیت مبارکہ آپ بطور استدلال پیش کر رہے ہیں وہ آیت مبارکہ بطور استدلال مسلمانوں کے لیے تو ہے ہی نہیں، وہ آیت مبارکہ براہ راست مشرکین اور کفار کے لیے ہے۔ آپ نہیں پڑھا کہ والی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی مسلمان رب کی بارگاہ میں بغاوت نہیں کرے گا، شرک نہیں کرے گا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح فرمایا کہ مجھے میری امت سے شرک کا خوف نہیں ہے، شرک کا خوف نہیں ہے۔ اب یہ جو شرک کا خوف نہیں ہے بیسیکلی وہ حقیقت کیا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ سینس لیس لوگ اور بے وقوفوں کی انتہا پوری دنیا میں ہے، لیکن پاکستان میں تو شاید کچھ زیادہ ہی ہے۔ اب یہ شخص اپنے ایک فرقے کو ترجیح دینا چاہتا ہے،
جناب علی اگر آپ عقائد و نظریات کو ہی پڑھنا چاہتے ہو تو پہلے فرقہ معتزلہ کے عقائد و نظریات کو پڑھ لو. فرقہ معتزلہ کے عقائد و نظریات بالکل آپ جیسے تھے. بس آپ کہتے ہو کہ سب کچھ اللہ ہی کے اختیار میں ہے، لیکن وہ کہتے تھے کہ اللہ پر نیکوں کو جزا دینا اور گناہگار کو سزا دینا یہ واجب ہے. یہ ان کا عقیدہ تھا، اور آپ بس اس سے ہلکا سا مختلف ہو، تھوڑا سا مختلف ہو. لیکن سمجھیے تو ضرور فرقہ جبریہ کے لوگ کیا کہا کرتے تھے اور فرقہ قدریہ کے لوگ کیا کہا کرتے تھے. ذرا ان تمام فرائض کو اکٹھا کر کے ان کے عقائد کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ نظریات اسلامیہ کو پڑھ لیں، آپ تاریخ اسلام کو پڑھیں، آپ کو سمجھ آئے. یہ آیت مبارکہ جو آپ استدلال کر رہے ہیں یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے جناب. یہ آیت مبارکہ در حقیقت ہے ہی مشرکین کے لیے، اور آپ اولیاء کرام کے مزارات پر جانے والوں کو مشرک کہتے ہیں. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ یہ ممکن کیسے ہے؟ آپ شرک کی ڈیفینیشن لوگوں کو سمجھائیں کہ واٹ از دا ڈیفینیشن آف شرک. شرک کا مطلب کیا ہے، شرک فی الذات کیا ہے، شرک فی الصفات کیا ہے، تب لوگوں کو سمجھ آئے کہ شرک یہ ہے. توحید ہے ایک دیکھنا، ایک کہنا نہیں. توحید ایک دیکھنا، ایک کہنا. ایک فرق ہے دید شنید. ایک دیکھنا، ایک ویکھے بن آکھنا. اے نری تقلید شاہ جمال جیڑا پیر توحید نہ جانے او ناقص پیر مرید. میں نے عقیدہ توحید کی ویڈیوز بنا کے اپنے چینل پہ اپلوڈ کی ہوئی ہیں. مرزا جیلمی صاحب کو اگر عقیدہ توحید کی سمجھ نہیں آ رہی تو برائے کرم آپ مجھے طالب علم سمجھ کر استفادہ حاصل کرنے کے لیے کم سے کم ویڈیوز تو دیکھ سکتے ہیں نا. اگر ہم ڈاکٹر ذاکر نائک کی اسلامی نظریات پر کتابیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ مجھے طالب علم سمجھتے ہو. آئی ایم اونلی اسٹوڈنٹ. آپ مجھے اسٹوڈنٹ سمجھتے ہوئے میری ویڈیوز کو کم سے کم دیکھے تو صحیح. آپ اپنا دھن مارتے رہتے ہیں جب بھی ویڈیو کریٹ کرتے ہیں، کبھی جھیلم اکیڈمی سے تو کبھی گجرات میں. برائے کرم آپ اسلامی نظریات کو اس طرح لوگوں کے درمیان نہ پھیلائیں کہ آپ کی وجہ سے، آپ کے نعروں کی وجہ سے لوگ گمراہی کی طرف چلے جائیں. آپ کو یاد ہوگا آپ ہی کی اکیڈمی کے ایک شخص نے اکیڈمی میں لیکچر کے دوران ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ میں تو حدیث کو مانتا ہی نہیں ہوں، جو بھی دلیل دینی ہے قرآن پاک سے دے. یا آپ کے اس نعرے کا اس نے یہ اثر ہے کہ جو آپ کہا کرتے تھے کہ نبی کے جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تو شاہ ہی کوئی نہیں، یہ جو آپ کہا کرتے تھے نا، یہ اس کا اثر ہے کہ آج آپ کے سامنے لوگ آپ کے سامنے ڈنڈے لے کے کھڑے ہو گئے اور آپ وہاں بول نہیں پا رہے. وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے ایز اے لیکچرر، اور آپ خاموشی سے دیکھ رہے ہیں تماشائی بن کر. تو برائے کرم اگر آپ قرآن پاک کی آیات سے استدلال کرنا چاہیں تو برائے کرم اس کی تفسیر ضرور پڑھ لیا کریں کہ اس کی تفسیر میں کیا بیان کیا جا رہا ہے. آپ آیت کو بیان کریں کہ یہ آیت مبارکہ محکم ہے، مفسر ہے یا متشابہ ہے. کم سے کم سمجھنے والے کو سمجھ تو آئے. سو برائے کرم آپ سمجھیں اس بات کو. آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. پاکستان میں بیشتر مفتیان کرام آپ کے پیچھے پڑے ہوئے، لیکن آپ کو سینس نہیں آ رہی، آپ سمجھنا نہیں چاہتے دین کو. لیکن یاد رکھیے گا یضل بہ کثیرا، قرآن کو پڑھنے والے کئی لوگ گمراہ ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ وہ قرآن کے صحیح مطالب اور مقاصد کو سمجھ نہیں پائے. وَیَہْدِی بِہِ کثیرا، اور جنہوں نے اس کو صحیح سمجھا وہ اس سے بہت سارے لوگ ایسے جو ہدایت پا گئے. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور اس سے صرف نافرمان اور فاسق لوگ گمراہ ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں مشکل کشا صرف رب کی ذات ہے. میں آپ کے ساتھ اگری ہوں، لیکن جس کو رب کائنات اختیارات عطا فرما دے وہ آپ کی مشکل کو دور کر سکتا ہے. اسی لیے ہم اولیاء کرام کو وسیلہ بنا کے رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. یہ وجہ نہیں ہے کہ ہم اولیاء کرام کو اپنا رب بنا کے ہی پیش کرتے کہ یا گنج بخش میری مشکل کو دور فرمائے. یہ ہم اس حیثیت سے نہیں کہتے کہ وہ رب ہے، نہیں، وہ رب کے ولی ہیں. اور اگر آپ محسنین، مومنین اور مسلمین کی ڈیفینیشن پڑھ لیں گے تو آپ کو فرق براہ راست سمجھ میں آ جائے. آج کے لیے صرف اتنا ہی. جیلمی صاحب کو اگر میری بات سمجھ آ جائے تو صرف اتنا ہی کافی ہے.
मालिक कायनात की बारगाह में दुआ है कि वो मुझे और आपको अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। जाने लगा था मैं भी, जुदा हो के अश्कबाज रोने लगे थे तुम भी, सिमट कर सर तुमसे, लेकिन ये समझ लीजिए कि न समझोगे तो मिट जाओगे गाफिल मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक ना रहेगी दास्तानों में। जावेदुल हसन चिश्ती को इजाजत दीजिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। यह है इस्लामी दुनिया का मुनफरिद मीडिया, सिद्क मीडिया ऑफिशियल।